हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयबा's वर्ल्ड। बहुत अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ और बिल्कुल ये कुछ कह लें कि कॉन्शियसली था। आई एम अ बिट ऑफ अ मूडी पर्सन और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने को और कोई इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए और अब फिर दोबारा एक वीडियो मैं बना रही हूँ और लेट्स सी, होपफुली अब रेगुलर फीचर होगा कि मैं वीडियोस बनाऊँगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बुक रिव्यू है, सर्कुलर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय आसिम इमदाद अली। अच्छा, एक तो ये कि मैं अब जब भी कोई बुक स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये ज़रूर लिखती हूँ कि मैंने ये किस दिन स्टार्ट की है, और इसको मैंने 7 मई 2022 को स्टार्ट किया और बड़े अरसे बाद ख़त्म हुई है। एक तो ये कि बुक रीडिंग नहीं हो पा रही थी कुछ अरसे से, दूसरा ये कि मेरा तरीका ये है कि मैं 2-3 बुक्स इकट्ठी शुरू करती हूँ। तो जिसका मूड हो, ये थोड़ी सीरियस सी बुक थी, कभी कोई चैप्टर पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, महीनों गुजर गए समटाइम्स। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सर्कुलर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हम एक सर्कल में घूम रहे हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स नाउ। एक ही तरह की कहानियाँ हैं, एक ही तरह की बातें हैं, फ़ौजी दौर हैं और फिर दोबारा सिविलियंस आ जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फिर दोबारा फ़ौज। लेकिन फ़ौज का रोल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाया पाकिस्तान की तारीख से। सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट कि ये रिकरिंग पैटर्न्स जो हैं वो पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री में, उस पर ये बुक बात करती है कि इट्स अ सिक्लिकल नेचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री और रिपीटेड पावर स्ट्रगल है। एक बहुत बड़ी पावर है, दैट इज़ आर्मी, और उसमें स्ट्रगल है। अब उसमें कुछ चेंजेस भी आ गए हैं जो कि इस बुक में उनको भी हाईलाइट किया है। पहले तो एक आर्मी डिसाइडिंग फैक्टर था और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो आर्मी के साथ गठजोड़ करके ही हुकूमत में आ सकती थी। इसमें आप देख सकते हैं बेनज़ीर की मिसाल कि उसके साथ वर्स्ट हुआ था कि उसके बाप को फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी वो आर्मी के साथ डील करके ही, उनको अपीज़ करके ही वो आ सकी। कोई उसने बदला नहीं लिया ज़िया से या आर्मी के जो पर्सनल्स उस वक़्त बहुत ज़्यादा इम्पावर्ड थे उन लोगों से। तो ये चीज़ इस बात को साबित करती है कि आप उनसे नहीं। और अब तो ज़रदारी साहब तो साफ ही कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, तो मैं तो अब ये आर्मी के साथ जंगें नहीं लड़ सकता। तो ये जो एक स्ट्रगल है ये चल रही है। फ्रीक्वेंट मिलिट्री कूज हुए हैं हमारे मुल्क में, इंस्टेबिलिटी हुई है, डेमोक्रेसी जो है वो पनप नहीं सकी है जैसे कि इंडिया में पनपी, और वहाँ पे एक प्रॉपर हुकूमत चल रही है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ है वो ये भी है कि हमारी एक कॉलोनियल लेगेसी भी है और जो कि पार्टीशन से आती है, और हमारे बहुत से लॉज जो हैं वो अभी तक कॉलोनियल हैं। उसमें ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल भी कॉलोनियल है। अभी तक हम लोग जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं बना सके अपने मुल्क में प्रॉपरली। अगर मिलिट्री दौरों में लोकल गवर्नमेंट्स बनी भी हैं तो वो भी सिर्फ उनको फ़ौजी आमलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनी है। उनका कोई एज सच फ़ायदा जो है वो आवाम को नहीं हो सका, जो कि जिस तरह हम यूरोप में देखते हैं, यूके में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं कि लोकल सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं और जो बिल्कुल आपके काउंसलर्स लेवल के लोग हैं वो किस तरह अवामी मसाइल को हल करते हैं। क्योंकि जो MNAs MPs या जो MPs हैं जिन्हें कहा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका काम तो लेजिस्लेशन करना है, उनका काम हमारी गलियां बनाना या नालियां बनाना नहीं है। ये काम ऑफ कोर्स जो है वो काउंसलर लेवल या आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट का है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज़ वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। बिल्कुल ये कॉलोनियल दौर, जिस तरह अंग्रेज़ एक बादशाह बन के बैठा हुआ था और उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा था, तो ये इस तरह ये सब कुछ अभी भी हमारे मुल्क में हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ट्रॉमा है पार्टीशन का अभी तक
جو کہ 1947 میں ہوئی، اور اس میں بھی یہ کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوئے ہیں پاکستان پہ، اور پاکستان کے ریلیشنز جو اس کے ہمسایوں خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ ہیں، کہ ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، اور ایک دشمنی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی ایک قائم ہے۔ اچھا، سول ملٹری امبیلنس جو کہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ اس میں ہے، اور بہت بڑا امبیلنس ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو ان کے حکم پہ چلنا چاہیے، سویلین رولرز کے، ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا ہر حکمران جو ہے وہ ان کی سپورٹ، ان کی مدد، ان کی مرضی سے جو ہے وہ حکومت میں آتا ہے اور ان کی مرضی سے نکالا جاتا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ کہ اس ملک میں نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے انسٹیبلٹی کی ہمارے ملک میں، کہ ہم ایک اسٹیبل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں بنا سکے، کیونکہ ملٹری جو ہے وہ کسی سول گورنمنٹ کو اسٹیبل ہی نہیں ہونے دیتی۔ آپ اس میں نواز شریف کی 2018 کی گورنمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی میجورٹی کے ساتھ وہ گورنمنٹ آئی تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں، بجلی کا مسئلہ حل کیا، بہت سی اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دی، سی پیک کو بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قائم نہیں رہ سکی، اور ملٹری نے اس کو ہٹا دیا، نواز شریف کو ہٹا دیا، اور وہ جیسے بھی گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا، وہ گورنمنٹ تو اسٹیبل نہیں ہوتی نا، جب اس کے خلاف ہر وقت سازشیں ہو رہی ہوں تو کوئی بھی گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر عمران خان کی گورنمنٹ کو لایا گیا، پھر اس کے ساتھ مسئلے ہو گئے، پھر اس کو بھی نکالا گیا، تو پھر اس طرح ہی جو ہے وہ ایشوز ہیں۔ اچھا، اس بک میں جو ہے وہ پاکستان کی ایتھنک ڈائیورسٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہوئی ہے، کہ اسپیشلی جو ہماری ٹینشن ہے وہ ڈفرینٹ ریجنس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے ساتھ ہماری جو ٹینشنس رہی ہیں، یعنی کہ اصل میں یہ بک جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ ہم کیوں ایک اسٹیبل ملک نہیں بن سکے، ہم کیوں دائروں کے سفر میں ہیں، وہی چیز بار بار دہرائی جاتے ہیں، یعنی کہ سرکولر ہسٹری آف پاکستان کے دائروں کا ایک سفر ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے اور پوائنٹ ایک لکھا ہے کہ کیسے کلچرل آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا اس نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو، لیڈنگ ٹو دا ایونچوئل کریشن آف بنگلہ دیش۔ تو یہ واقعی یہ جو ہے کہ جو ایتھنک ہمارے ایشو تھے، لینگویج کے ایشوز تھے، اس میں کیسے بنگلہ دیش جو ہے وہ بنا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو اکنامک اور سوشل چیلنجز ہے، میرا خیال ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس میں ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہمارے کیا اکنامک اور سوشل چیلنجز ہے، اور اکانومی ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا ملک کیسے چلے گا، اور ہمیشہ فوجی تالا آزما بھی اس وقت ہی آئے جب اکنامکلی ہم تھوڑے سے بہتر تھے، حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اکانومی کو بہتر کر دیا، بلکہ نہیں، وہ دوسرے ملکوں کی جنگیں لڑنے کے لیے آئے، اور بے تحاشا پیسہ پاکستان میں ان جنگوں کے نتیجے میں آیا، اور اس کو انہوں نے embezzle بھی کیا، اور اس کو کوئی عوام کی بہتری کے لیے نہیں خرچا، تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری اکنامک انسٹیبلٹی کی۔ اچھا، اس میں عاصم امداد علی نے اپنی اس بک میں پاورٹی کے چیلنجز کو ہائی لائٹ کیا ہے، لٹریسی، سوشل ڈیولپمنٹ وچ آر فریکوینٹلی اوور لکڈ ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ جب بھی یاد رکھیے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو نہ غربت کے خاتمے پہ کوئی کام ہوتا ہے، بلکہ مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، نہ کوئی تعلیم کے لیے کام ہوتا ہے، اور نہ ہی سوشل ڈیولپمنٹ۔ ہم جتنی مرضی سیاستدانوں کو گالیاں نکال لیں، لیکن جب تک یہ تمام پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں ہوتی، جب تک یہ نہیں ہوتا کہ حکمرانی کس کا ہے، اور سویلینس کو بے شک وہ کتنے ہی انکمپیٹنٹ ہیں، کتنے ہی فارغ ہیں، ان کو حکومت نہیں طریقے سے کرنے دی جاتی، اس وقت تک یہ تینوں مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو اسلام کا رول ہے وہ تو اب ایک ایسی بات پہ پہنچ گیا ہوا ہے
کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اپنی اقتدار کو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے پہ بڑا زور لگایا جاتا ہے. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کی ہی زندگیاں، لیکن جو رولرز یا جو پولیٹیشین اس کے اوپر بہت زور لگاتے ہیں، ایون ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے میں حرکت لگے رہتے ہیں، آرمی چیز اور یہ وہ کہ وہ کتنے بڑے اچھے مسلمان ہیں. اور اس سے جو کہ ہم لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ مائنورٹیز کے مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں، جو بار بار بلیسفیمی پہ قتل ہو جاتے ہیں، اس سے کیا پاکستان کا امیج جا رہا ہے، اس سے کیا جو ہے اسٹیبلٹی ہوگی اس ملک میں، اور کیا اکانومی بہتر ہوگی جہاں پہ اس قسم کے حالات ہوں. صاف ظاہر ہے کہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ کیوں ایسے ملک میں آئیں گے جہاں پہ کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایک بہت چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں بھی رائٹر نے اس بک میں بہت زور دیا ہے کہ کیسے ریلیجن کو یوز کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو سرو کرنے کے لیے، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے زور دیا، جو کہ واقعی سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم یہ بہت فیس کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے فارن پالیسی پہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ انہوں نے کہا کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، تو ہمارے جو فارن پالیسی ہے وہ بھی سیکیورٹی کو مائنڈ میں رکھ کے بنائی جاتی ہے کہ امریکہ سے ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے. ہمارے جو اسلحہ ہے وہ چونکہ امریکہ سے زیادہ آتا ہے، تو پھر وہاں کیا ہے، پھر ہمارا جو الائنس ہے وہ چائنا کے ساتھ کیسے ہے. امریکہ کو اب آج کل کے جو حالات ہیں جس میں چائنا کی بہت اسٹیبل اکانومی ہو گئی ہے، تو امریکہ بالکل نہیں پسند کر رہا کہ ہمارا چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں. اب وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ تو شروع سے ہی ہمارا مسئلہ ہے، وی نو کہ پارٹیشن کی وجہ سے، اور پھر جو آپ کہہ لیں کہ بار بار انڈینز جو ہیں ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود خطرے میں رہے، اور اس کے لیے انڈیا اپنے آپ کو کتنی بڑی پاور بنا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا، اور ہم صرف اس کو ہی مائنڈ میں رکھ کے اپنا ایک سیکیورٹی اپریٹس جو ہے یا ہمارا جو بھی سیکیورٹی کا ایشو ہے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنے تعلقات رکھتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ، اور اس سے باہر ہم نہیں جاتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے نہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، نہ ہمارے لوگوں کا ویژن بڑھ رہا ہے ان چیزوں کی طرف. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پہ عاصم نے بڑی توجہ دی وہ ہے ریپیٹیٹیو اکنامک پالیسیز. مطلب ایک ہی طرح کی پالیسی ہر دفعہ ہم یہ اکنامک ریفارم کرنے لگے ہیں. ٹیکسز نہیں لے پاتی گورنمنٹ کسی سے بھی، خاص طور پہ جو پاورفل لوگ ہیں اور امیر لوگ ہیں. اب آپ دیکھ لیں اس دفعہ کے بجٹ میں کیا ہوا ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقے پہ دوبارہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے. وہ طبقہ جو سب سے پہلے ہی بہت ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور آپ اس کا سورس پہ کاٹ لیتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا، اپنے بچے پڑھانا اور سب مشکل ہو رہا ہے. آپ ان کے اوپر ہی پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک برڈن ڈال رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے، اور کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے. کیونکہ ایک ہی طرح کی پالیسیز ہے، بار بار ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور وہ یہاں کے حالات کو نہیں سمجھتے. وہ یہاں جابس کرنے آتے ہیں، ایک اچھی جب ساتھ ساتھ اپنا سی وی بہت بہتر بنا لیتے ہیں، اپنا پورٹ فولیو بہت بہتر بنا لیتے ہیں، تو بس اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ان کو کیا عوام کا کیا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے. دیر آلریڈی ان گڈ جابس. یہاں سے چھوڑتے ہیں تو پھر ورلڈ بینک چلے جاتے ہیں، پھر کسی اور جہاں پہ بھی ان کی اچھی جابس ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، اور عوام کے لیے کوئی پالیسیز نہیں بنتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہسٹوریکل پیٹرنس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے عاصم امداد نے اپنی اس بک میں یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ سائیکل توڑنا چاہیے. کیسے؟ ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کر کے، انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کر کے. مطلب ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ پارلیمنٹ ہے، اور اب آج کے موجودہ حالات میں صرف آرمی ہی ایک فیکٹر نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے سب ہم جانتے ہیں جوڈیشری بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بن گیا ہے. وہ بھی حکومتیں نہیں چلنے دے رہا. بہت سے پرائم منسٹر جوڈیشری نے نکالے ہیں. تو اور سویلین سپرمیسی کر کے، اور سوشل ریفارم معاشرے میں ہم جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے، میں اور آپ ایک چھوٹا ادارہ کھول لیں گے، ایک جو ہے وہ سسٹم اس کو بنا لیں گے، لیکن ہم جو ہیں وہ
आप कह लें कि कोई स्कूल अस्पताल खोल लेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, उससे माशरे में चेंजेस नहीं आते, उससे हम सिर्फ चंद लोगों की भलाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि सोशल रिफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे हाईलाइटिंग बात है इस बुक की, वो ये है कि इसमें लिटरेरी रेफरेंसेस बहुत यूज़ किए गए हैं, शेक्सपियर के, रूमी, गालिब, there's a lot of literary references are there, और उसके साथ लिंक किया गया है डिफरेंट हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो कि बहुत ही इस बुक को एक मज़ेदार रीडिंग बनाता है। ऑल दो कि ये तमाम चीज़ें, जैसे कि मैंने इस बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इतनी डिप्रेसिंग हैं फॉर अ पाकिस्तानी कि बार बार वो जो कि मिलिट्री के इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ हैं कि आपको कब दिल नहीं करता उन चीज़ों को वो करने को और बार पढ़ने को। राइटर ने इसमें लिटरेचर को यूज़ करके इसको थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की है, ताकि रीडर जो है वो उसको में मज़ा भी उठा सके और उसको कनेक्ट भी कर सके। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर का है, तो मुझे इस पॉइंट से ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया। लेकिन यस, ड्राई रीड है ये, यू कांट रीड इन 1 or 2 सिटिंग्स। और आप ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, हर वक्त ये आप देख रहे हैं, आपके ऊपर बीत रही हैं। हमने मुशर्रफ का दौर देखा, हमने देखा कि कैसे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया, हमने सब कुछ, तो वो ये चीज़ें हमारे लिए डिस्टर्बिंग बहुत हैं, कम से कम मेरे लिए तो बहुत हैं। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही टाइम लगाया पढ़ने में, और भी रीज़न्स थी, लेकिन ये बेसिक थीम्स हैं जो कि इस बुक में हैं। होपफुली मैंने जो ये काफ़ी अर्से बाद एक वीडियो बनाई है, अब मैं मज़ीद भी कोशिश करूँगी कि टाइम निकालती रहूँ और बनाती रहूँ और मेरा इंटरेस्ट रहे इस चीज़ में। तो होपफुली मैं जल्द ही नई और वीडियो के साथ भी इसके बाद आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।